شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے 23ویں پارے کا، اور 23ویں پارہ سورہ یاسین کی اگلی آیت سے آیت نمبر 22 سے آغاز ہو رہا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیا ہے، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ رکوع ایمان کی دعوت، حق کی حمایت، اللہ کے عذاب سے سبق اور قیامت کے انجام جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا تو نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو۔ تو یہ اسی مومن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جس نے حق کی طرف ان کو دعوت دی تھی قوم کو۔ تو یہ مومن کا بیان ہے جو اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس نے انبیاء کی دعوت کی تائید کی اور ان سے کہا کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتا ہے۔ سیدنا عروہ بن ثقفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ آپ اگر اجازت دیں تو اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ سے اتنی الفت اور محبت کرتی ہے کہ میں سویا ہوں تو مجھے جگاتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی قوم کی طرف اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ تو اپنی قوم کی طرف گئے، لات اور عزا کے بتوں کے پاس سے گزرے تو کہا کہ تمہاری شامت آ گئی ہے، اب قبیلہ بنو ثقیف تمہارا دشمن ہوگا۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ ان کی قوم کے ایک فرد نے انہیں تیر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سورہ یاسین کا مرد مومن۔ آیت نمبر 26 ہے، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان جاتی، میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ جب اس مومن کو شہید کیا گیا تو فوراً جنت میں داخلے کی ان کو بشارت دے دی گئی، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اس نے حسرت کی کہ کاش اس کی قوم جان پاتی کہ اللہ نے اسے بخش دیا اور عزت دی۔ تو وہ دیکھیں کہ کتنا خیر خواہ انسان تھا کہ شہید ہونے کے بعد بھی وہ اس فکر میں غم میں تھا کہ کاش قوم بھی ہدایت کے راستے پر آ جاتی، اور وہ حالانکہ اسی قوم نے اس کو جھٹایا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن اس کی خیر خواہی نہیں کی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حق کے لیے قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین انعام عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ آیت نمبر 28، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، وہ محض ایک چیخ تھی، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس قوم پر کوئی فوج نہیں بھیجی بلکہ ایک زوردار چیخ سے ہی وہ سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم حق کو ٹھکراتی ہے تو اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے بدکاروں کو چھوٹ دے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 30، ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دی، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ تو افسوس کیا گیا کہ لوگ ہمیشہ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو یہ نصیحت پھر کی گئی ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح ضد اور تکبر کا رویہ اختیار نہ کریں، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔
اس لیے ایمان اور اعمال کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین کے رکھیں اور اس کی عبادت میں اخلاص پیدا کریں۔ حق کا ساتھ دیں چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گزشتہ اقوام کے انجام سے سبق حاصل کریں اور غرور اور ضد سے بچیں۔ نیکی کے کاموں میں سبقت کریں تاکہ اللہ کے ہاں معزز شمار ہوں۔ رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 33 ہے، اور اس رکو میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، قیامت کی ہولناکی اور مجرموں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین میں ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ تو مردہ زمین میں زندگی، باغات، کھجور اور انگور جیسی نعمتیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن انسان غفلت میں ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات میں ہے، ہم ان سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن کے پہلے آنے والی ہے، اور سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں دن رات، سورج اور چاند کے منظم نظام کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے کہ یہ منظم نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ سب انسان کے فائدے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی جیسی خطرناک چیز اس پر کشتیوں میں سوار کر کے نجات دی، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 45، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ تو کافروں کو تقوی کی دعوت دی جاتی ہے مگر وہ حق سے روگردانی کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو جن کو نہیں دی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں دی، چاہتا تو ان کو بھی دے دیتا۔ اب ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کو مال دیں یا ان کو اپنی نعمتوں میں سے اپنا کوئی حصہ ان کو دیں۔ آیت نمبر 48 ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وعدے کا وقت کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کے وعدے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی، اور جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ تو کافر قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب قیامت اچانک آ جائے گی، اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نہ وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اچانک آئے گی، لوگ بازار میں ہوں گے، کپڑا ناپ رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ پھر ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اتنی جلدی قائم ہو جائے گی کہ کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور اب بھی دودھ برتن کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کہ ابھی وہ خرید و فروخت پوری نہیں ہوئی ہوگی کہ قیامت آ جائے گی، اور کوئی شخص اپنا ہوش درست کر رہا ہوگا اور اس کو درست کر کے لوٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔
اس رکوع کے عملی پیغام کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف ہیں سوچنے والوں کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے۔ قیامت کا یقین رکھو کیونکہ یہ اچانک آ جائے گی۔ حق کو نہ جھٹلائیں، ایمان اور عمل کا راستہ اپنائیں، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ کل اچانک موت یا قیامت تمہیں آ لے گی۔ اگلا رکوع ہے، یہ رکوع قیامت کے مناظر، جنتیوں کی خوشحالی، جہنمیوں کی رسوائی اور اللہ کی قدرت جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوں گے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے۔ مجرم حیران ہوں گے کہ کس نے انہیں ان قبروں سے اٹھایا تھا۔ تو یہ منظر ہر انسان کو اس دن کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے سوال کیا، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ آیت نمبر 54، چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں نہیں بدلا دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں، اور وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے۔ اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ یہ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، ان کو سلامتی کی دعا ہوگی جنتیوں کے لیے۔ تو جنتی خوش ہو جائیں گے، مزے کی چیزوں میں مشغول ہوں گے جنت میں۔ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا جو جنتیوں کے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی۔ یہ آیات ہمیں جنت کے شوق اور نیک اعمال میں سبقت کا درس دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ آیت نمبر 59، اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو مجرموں کو جنتیوں سے الگ وہاں کر دیا جائے گا، انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آیات ہمیں جہنم سے بچنے اور تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتی ہیں۔ آیت نمبر 65 ہے، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر ہر راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں۔ تو قیامت کے دن زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ آیت ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت کے دن کی تیاری کریں اور ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں۔ جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے نیک اعمال کریں اور برائیوں سے بچیں۔ جہنم کے ہولناکیوں سے پناہ مانگیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ کی قدرت کو تسلیم کریں اور ہر عمل کا محاسبہ کریں۔ اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھیں کیونکہ قیامت کے دن وہ خود گواہی دیں گے۔ رکن نمبر 4 ہے، اور اس میں زندگی موت کا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، قیامت کی حقیقت اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے اس رکوع میں۔ آیت نمبر 68، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساکھ میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جتنی عمر پاتا ہے بڑھاپے میں اس کی جسمانی
اور ذہنی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ آیت نمبر 69، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی اس کے لائق ہے، یہ نہیں کہ مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں، آپ کی زبان پر قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو کہ زندہ دلوں کو نصیحت دیتا ہے۔ آیت نمبر 71 ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مویشی پیدا کیے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہ سب اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 74، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور ان کی وہ مدد نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں، چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر اللہ کی نعمتوں کے باوجود پتھروں کو معبود بناتے ہیں، حالانکہ وہ کسی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں۔ آیت نمبر 77 ہے، اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو، اور کیا وہ جس نے تم آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً اس کا حکم ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی کامل بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تخلیق کو بھول کر ہڈیوں کا سوال کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ساری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی مگر ایک ہڈی باقی رہے گی، اسی سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ بڑھاپا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ناشکری نہ کرو۔ آخرت یقینی ہے، اس کی تیاری کرو۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو اس کی مان کر جیو۔ سورہ صافات کا آغاز ہو رہا ہے اگلے رکوع سے۔ سورہ صافات یعنی صف باندھنے والے فرشتے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 182 آیات ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں توحید، رسالت، قیامت، انبیاء اکرام کے واقعات اور فرشتوں کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز والصافات صفا سے ہو رہا ہے، جس میں صف باندھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتوں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الصافات رکھا گیا۔ پہلا رکوع ہے سورت کا، آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی خوب صف باندھنا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں زبردست ڈانٹنا، پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں جو صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جس پر اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں؟ وہ ہے صفوں کو سیدھا رکھنا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا۔ تو جس طرح سے نمازوں میں حکم دیا گیا جماعت نماز کے اندر
کندھے سے کندھا ملا کر صفوں کو برابر کر کے نمازوں کو ادا کیا جائے، تو فرشتے اسی طرح سے صف باندھتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا کہ تم گھوڑوں کی شریر دمے ہو، تم لوگ نماز میں سکون سے رہا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حلقہ باندھے دیکھا تو فرمایا، تم الگ الگ کیوں ہو؟ پھر ایک مرتبہ فرمایا، تم لوگ اس طرح صف کیوں نہیں باندھتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے باندھتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صف باندھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نمازوں میں خصوصی طور پر حکم دیا بھائی جماعت کی نماز کے اندر کہ جماعت کے ساتھ نماز قائم نہیں ہوتی جب تک کہ صف برابر نہ ہو اور برابر بیچ میں سے خلا ختم نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 4 ہے، بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کا رب ہے اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے تاروں کی زینت سے اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے ہے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، دور بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت کے لیے ستاروں کو مقرر کیا تاکہ شیطان وہاں سے چوری چھپے سن نہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو آسمان میں فرشتے اس کی تعمیل کرتے ہیں، شیطان ان کی باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شعلے ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11، چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً ہم نے انہیں لیسدار گارے سے پیدا کیا، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا یقیناً ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیں ہاں، اور تم ذلیل ہوگے، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے ہی ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق پر دلیل دیتے ہیں کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے منکر بن جاتے ہیں اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس حقوق کے عملی نفاذ کیا ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، تو ہمیں بھی عبادات میں خشوع اور ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جب نمازوں میں جیسے جماعت میں آج کل جیسے تراویح کی نماز میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، تو صفوں کو برابر کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اور تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جب خیال نہیں رکھا جاتا تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صفوں کو اس کا پہلی صفوں کو برابر نہ کیا جائے، مکمل نہ کیا جائے، تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ شیطانوں کی چالوں سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کو اپنانا ضروری ہے۔ اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنا اور اپنی تخلیق پر تدبر کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ قیامت پر یقین ہمیں اعمال میں بہتری پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ رکن نمبر 6 ہے، آیت نمبر 22، جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کو جوڑوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج فرما بردار ہیں اور ان کے باز کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے یقیناً تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، وہ کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا۔
بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوگی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی اپنے معبود چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ قیامت کے دن ظالم اور ان کے پیروکار اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں جاؤ، تمہیں کوئی شفاعت نہیں ملے گی۔ جو پیروی کرنے والے تھے اور جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوگا، پس تم دیکھو کہ کس سے دوستی کرتے ہو۔ آیت نمبر 40 ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے اور انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہیں اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے۔ نعمت بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ ان میں درد سر ہوگا اور نہ وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہوں۔ پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی یقیناً جزا دیے جانے والے ہیں؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ بس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ کی قسم قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا۔ تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر پہلی بار کی موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں۔ یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ تو ان آیات میں اہل جنت کا بیان کیا گیا کہ جنت میں اہل ایمان بات کریں گے، آپس میں ان کی بات چیت ہوگی۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اس سے ہمیں بخش دیا گیا، اور ایک جنتی کہے گا کہ مجھے میرا ایک دوست تھا جو میرے دین کا مذاق اڑاتا تھا، آج وہ جہنم میں ہے۔ تو ان کے درمیان بھی آپس میں اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو کرائیں گے۔ آپ آج کے دور میں دیکھیں، اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر بھی ایمان رکھنے والے اور یقین رکھنے والے اللہ کے ایک ایک بات پہ یقین رکھتے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں تو یہ چیز کو کوئی بھی مشکل نہیں، ایسی کوئی محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی ہزاروں یا سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے شخص سے بات کر سکے۔ جیسے پاکستان میں ایک فرد بیٹھا ہے اور ایک امریکہ میں فرد بیٹھا ہے، تو آپس میں وہ کس طرح سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں، اور ویڈیو کالز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں جس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جنتی اور جہنمیوں کے درمیان بھی مکالمہ کروائے گا۔ آیت نمبر 62 ہے، کیا یہ ضیافت اچھی ہے تھوہر کا درخت؟ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تھوہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی تباہ کر دے گا، کوئی زندگی کا سبب باقی نہ رہے گا، زہر پھیل جائے گا اور ہر چیز زہریلی ہو جائے گی۔ اگلی آیت ہے، یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ یقیناً ایک دو درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر ہیں، بس بلا شبہ وہ اس میں یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر یقیناً اس پر ان کے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے، پھر یقیناً ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے، اور بلا شبہ ان میں سے ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے۔
سو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا، جن کو ڈرایا گیا سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ تو جہنم میں زقوم تھور کا درخت ہے جو مجرموں کا کھانا ہوگا۔ مشرکین کو کہا جائے گا تم دنیا میں غلط راستے پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی مگر وہ مشرک کے لیے نہیں ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت کے دن برے لوگوں کے ساتھ انجام سے بچنے کے لیے دنیا میں نیک دوستوں کا انتخاب کریں، دین پر ثابت قدم رہیں، شرک اور دنیاوی فتنوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 75 ہے، اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کی قوم کے انکار کے سبب طوفان کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 83، اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو کیا تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بس ابراہیم نے تاروں پر نظر ڈالی تو اس نے کہا یقیناً میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ اس سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا تو اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے تم بولتے نہیں ہو؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا، پھر وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو۔ پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اسے نیچا کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان آیات میں بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کے باطل معبودوں کو توڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آگ سے محفوظ رکھا اور آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ آیت نمبر 99 ہے، اور اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور ضرور وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کی طرف بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر وہ جب دونوں نے اطاعت کی اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے اس سے ندا دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے ہیں اور خود پر سری ظلم کرنے والے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کی آزمائش کو قبول کر کے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، تو انہوں نے اس کو قربان کیا، جس کی قربانی ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر آج بھی یہ قربانی ادا کی جاتی ہے، اور حج کے موقع پر اور اسی طرح عید قربان کے موقع پر مسلمان اس قربانی کو کرتے ہیں، سنت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا
کا توکل اللہ تعالیٰ پر اور اطاعت و فرمانبرداری کا بھی اس میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب آپ نے ذکر کیا کہ میں ذبح کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن انشاءاللہ ساتھ میں کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی صبر بھی نہیں کر سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے باقی رکھ دیا، یعنی یہودی، عیسائی، مسلمان سب بھی ان کا نام عزت و احترام سے آج بھی لیتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر جمیل باقی رہے گا۔ اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے بیٹے کی خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی صورت میں، اور ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا سلسلہ کس طرح سے جاری رکھا، انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ اور یہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لیکن وہ لوگ جو کہ ظلم کرنے والے اپنے اوپر نہیں ہوں گے۔ ظلم کرنے والے کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے راستے پر سے ہٹ جائیں اور گمراہی کی طرف چلے جائیں، تو وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے لیے نہیں ہوگا، چاہے وہ نبی کی نسل سے ہی کوئی نہ ہو۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ سے دعا اور استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہمیں بھی اللہ سے دعا میں عاجزی اور اخلاص کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ توحید پر مضبوطی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کی، ہمیں بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صبر اور یقین آزمائشیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، جیسے کہ انبیاء نے صبر اور یقین کے ساتھ اللہ کی آزمائشوں کو قبول کیا۔ رکن نمبر 8 ہے، آیت نمبر 114۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور اللہ نے انہیں غالب کیا اور ذکر خیر میں بلند کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 123 ہے، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے؟ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام ہے الیاس پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم بال کی پوجا سے روکا، جو بت بال ان کا بڑا بت تھا، اس کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دی، اور ایمان والوں کے لیے سلامتی کی بشارت کا پتہ چلتا ہے ہمیں یہاں پر۔ آیت نمبر 133 ہے، اور بلا شبہ لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی، یعنی کہ جو بیوی تھی ان کی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یقیناً تم ان پر صبح کو گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا۔ قوم لوط کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا، ان کا شہر الٹ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی قوم کو قوم لوط جیسے عمل کو دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ توحید اپناؤ، شرک چھوڑ دیں، نبیوں کی دعوت کو سمجھیں، اللہ کی مدد پر یقین رکھیں، گمراہ قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ رکن نمبر 9 ہے، آیت نمبر 139 ہے، اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر انہوں نے کرا ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے ہو گیا، چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔
یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے ایک بیلدار پودا اس پر اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا، اس سے زائد ہوں گے۔ تو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے تو مایوس ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر چلے گئے۔ نتیجے کے طور پر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی، جب بھی کوئی مومن سچے دل سے یہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ کہ وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت نمبر 149 ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے اور وہ موجود تھے؟ سن لو، بلا شبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ بس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو، مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہو۔ اور ہم نے فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم صف بستہ رہنے والے ہیں، اور یہ بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون الیاس علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور انہیں اپنی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا۔ آیت نمبر 167 ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے کوئی نصیحت آتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے ہوئے بندے ہوتے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا، یقیناً وہ وہی ہے جن کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں دیکھتے رہیں، بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب، جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو مشرکین کا جو عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے اس نظریے کو تردید کیا اور واضح کیا کہ فرشتے اللہ کے تابع بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اللہ کے نور سے پیدا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل میں اللہ ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ استقامت اور صبر اپنائیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ حق کی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ کی مخلوقات کا احترام کریں۔ فرشتوں کے بارے میں غلط عقائد سے بچنا ضروری ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ توحید پر مضبوطی اختیار کریں۔ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی پیغام اللہ کی وحدانیت ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ آغاز ہو رہا ہے سورہ صاد کا، اور یہ قرآن مجید کی 38ویں صورت ہے، مکی صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔
اور اس کی 88 آیات ہیں۔ یہ صورت توحید، نبوت اور قیامت کی بنیادی عقائد پر زور دیتی ہے۔ اس میں اللہ کی عظیم نبیوں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ شیطان کے انکار سجدہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں۔ تو سورہ صاد کا آغاز قرآن کریم کی عظمت کے بیان سے ہو رہا ہے۔ کفار اس کتاب کو جادو قرار دیتے تھے، حالانکہ یہ ہدایت اور رحمت بھری ہے۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا ہے؟ اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو کفار نے اعتراض کیا، یہ کیسا رسول ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے بہانے تراشتے تھے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 9 ہے، یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب، بہت عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں گے۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا، اور سمود اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے بھی یہی جتھے تھے۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا، تو ہمارا عذاب واقع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبردار کیا ہے کہ جو لوگ بھی رسولوں کو جھٹلاتے ہیں وہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی درخت کی جڑوں سے چمٹا ہو، اور اگر پھر اچانک وہ درخت زمین سے اکھاڑ دیا جائے اور وہ اندھے منہ گر پڑے۔ تو میخوں والے فرعون یہاں سے کی بات کی گئی ہے۔ میخوں والے فرعون سے مراد ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب دیتا تھا، تو میخوں کو ٹھونک دیتا تھا، اور کھجور کے تنوں کے ساتھ زندہ انسانوں کو ٹھونک دیتا تھا، اور اس کے قافلے اتنے بڑے تھے کہ جہاں سے گزرتا تھا زمین میں میخیں ہی میخیں ہو جاتی تھیں، کیونکہ لشکر اتنی کثرت میں ہوتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں خیمے لگتے تھے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن پر یقین رکھیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کی پیروی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن ہمیں ان کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے۔ سابقہ اقوام سے عبرت لیں، جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں وہ تباہ ہو گئی، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ رکو نمبر 11 ہے، آیت نمبر 15۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ تو قوم عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ سب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئیں، ایک آواز سے سب ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17 ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے جمع کیے گئے جب سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو بھی دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو طاقت، حکمت اور خلافت دی تھی۔ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انصاف کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ آیت نمبر 21 ہے،
کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ تو اس نے کہا، اس کو بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے کہا، اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا، اور اس نے رجوع کیا تو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قریب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے اس کے لیے وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں۔ تو دو فرشتے مقدمہ لے کر آئے، ایک نے دوسرے پر ظلم کیا تھا۔ اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے فوری فیصلہ کیا، مگر اللہ نے یاد دلایا کہ سن کر فیصلہ کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور منصب میں عدل و انصاف لازم ہے۔ نافرمان قوموں کے انجام سے سبق لیں، خواہشات کی پیروی نہ کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، اپنی زندگی میں عدل، صبر اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ رکن نمبر 12، آیت نمبر 27 ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ نیک اور بد کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 28 ہے، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ متقی اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نیک بندوں کو جنت کی خوشخبری ہے، جبکہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 30 ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں اوجل ہو گئے۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے میری سلطنت دے، ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی ہر قسم کے ماہر غوطہ خور، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے۔ جو ہماری عطا ہے سو احسان کرو یا روک رکھو، کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت دی تھی، بیان کیا، انہیں زبردست سلطنت دی اور آزمائش میں ڈالا، اور داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، ان کی خاص خصوصیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ
کہ گزشتہ رات میرے پاس ایک سرکش جن آیا اور اس طرح کا کلمہ آپ نے فرمایا اسی طرح کا، تاکہ وہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے سوچا اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور تاکہ صبح سارے لوگ اسے دیکھیں۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خاص دعا کی تھی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص سلطنت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اس رکو کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جیسے داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف قائم کیا۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، یہ عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس لیے نیک اعمال پر توجہ دیں، عدل و انصاف کو فروغ دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو عدل و انصاف کی دولت دی گئی، ہمیں بھی اپنی زندگی میں انصاف کو اپنانا چاہیے، نیک اعمال اور تقوی اپنائیں تاکہ آخرت میں کامیاب ہوں۔ آیت نمبر 40 ہے، اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بہت بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے اور اس کے ساتھ ان جیسے اور بھی، ہماری طرف سے رحمت اور عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اسے مارو اور قسم کو نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیمار کر دیا اور طویل عرصے تک وہ بیمار ہے۔ اس دوران ان کے پاس کثیر مال تھا، اولاد بھی، اولاد کی بھی کثرت تھی، سب چلا گیا، مال اور اولاد بھی، بیماری بھی آ گئی۔ تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے شفا دی، بیوی اور مال سب کچھ اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا، اولاد بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے۔ آیت نمبر 45 ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے، یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ تو انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ جو عبادت گزار اور صاحب بصیرت تھے، اللہ کی یاد، صبر اور عبادات ان کی صفات تھی بنیادی۔ آیت نمبر 49 ہے، یہ ایک نصیحت ہے اور یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچے نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل تقوی کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے، جنت میں نعمتیں اور کھانے پینے اور آرام کی اشیاء ہوں گی۔ آیت نمبر 55، یہ ہے بدلہ اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم میں وہ داخل ہوں گے سو وہ بہت ہی برا بچونا ہے، یہ ہے بدلہ سو اسے وہ چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں، یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے پاس آگے لائے ہو، بس کیا ہی بری ہے جائے قرار۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے پاس آگے لایا ہے بس اس کو آگ میں 2 گنا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے،
کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا؟ ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئیں۔ یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا ناحق ہے۔ تو ان آیات میں مجرمین کے لیے جہنم کی وعید دی گئی ہے، اور اہل جہنم کا باہمی جھگڑا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے کا بیان ہے، اور دنیا میں گمراہ کرنے اور پیروی کرنے والے دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا، اللہ نے واضح کر دیا۔ تو اس رکوع کے عملی پیغام کیا ہے؟ ہر حال میں صبر اور اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جنت کی تیاری کریں، دنیا فانی ہے، گمراہوں سے بچیں اور نیک صحبت اختیار کریں، ہمیشہ استغفار اور نیک عمل کرتے رہیں۔ رکو نمبر 14 ہے، آیت نمبر 65۔ آپ کہہ دیں میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بےحد بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ نے واضح کیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اسی پر اس کی موت ہوئی، جنت میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 69 ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے جب اس سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ بس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا تھا یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ یقیناً تو مردود ہے، اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یقیناً تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایک مقررہ دن کے وقت کے دن تک۔ اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق ہے، اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی ہے۔ تو یہاں پر شیطان اور آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ سے مہلت مانگی تاکہ انسانوں کو گمراہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ وہ تم سے دور ہو جائے۔ آیت نمبر 86 ہے، آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دی ہے، تو ان کو دعوت دیں صحیح کے راستے پر، اور تکلف اختیار کرنے سے روکا گیا۔ جسے سیدنا انس کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے اپنائیں اور شرک سے بچیں، شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں، اللہ کے ذکر کو زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن سے جڑیں کیونکہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہر مشکل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں کیونکہ وہ بہترین رہنما ہے۔ سورہ زمر سورہ زمر گروہ جماعتیں اس سے مراد ہے، زمر سے مراد، اور یہ مکی صورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی نبوت کے درمیانی دور میں۔ اس کے موضوعات میں توحید، اخلاص، قیامت کا منظر، جنت اور جہنم کے گروہوں کا احوال ہے۔ رکن نمبر 15 ہے، سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سن لو، دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس کے لیے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اچھی طرح قریب کرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور حکم دیا کہ عبادت کسی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ آیت نمبر 4 ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ضرور منتخب کرتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقرر تک چلتا ہے۔ سن لو، وہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا کہ اگر وہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا چن لیتا بیٹے کے لیے، مگر وہ پاک ہے اس چیز سے اور ساری مخلوق اس کے تابع ہے۔ آیت نمبر 6، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس جان سے ایک جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں سے ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے سب کو پیدا کیا، اس کے لیے ماں کے رحم میں مختلف مراحل رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رکھا جاتا ہے، پھر وہ علقہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر مضغہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر اللہ فرشتہ بھیج کر اس میں روح پھونکتا ہے۔ آیت نمبر 8، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہوگے۔ کیا یہ اچھا ہے یہ جو شخص مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والا اور قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو تنہائی میں رات کے وقت خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے لیے عبادت کو خالص رکھیں اور ریاکاری سے بچیں، شرک کی ہر شکل سے دور رہیں اور اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اس کے شکر گزار بنیں، رات کے وقت عبادت کا اہتمام کریں کیونکہ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ رکو نمبر 16، آیت نمبر 10، آپ کہہ دیں اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈر جاؤ
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کے کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ صابرین کا بدلہ بہت ہی بڑا ہوگا، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں اور ہجرت کر جاؤ اگر اس زمین میں رہنا تمہارے لیے مشکل ہے، عمل کرنا دین پر، تو اللہ کی زمین میں وسعت پائی جاتی ہے، تمہارے رزق میں بھی تمہارے کاموں میں بھی اللہ برکت دے گا۔ آیت نمبر 11، آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہوں، کہ اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرمانبرداروں میں سے پہلا ہو جاؤں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ دنیا چند روزہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 14 ہے، آپ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ ہے وہ عذاب جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، بس مجھ سے ہی ڈرو، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو آپ میرے بندوں کو بشارت سنا دیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہوگی، تو کیا آپ اس ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا وعدہ ہے متقین کے لیے۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے بعد فریفتہ ہو گئے ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، جبکہ متقی جنت میں جائیں گے اور قیامت کے دن انصاف ہوگا۔ آیت نمبر 21 ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ زندگی میں صبر اور تقوی کو اپنائیں، دین میں اخلاص پیدا کریں، دل میں نور ایمان پیدا کریں، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، جنت کا طلبگار اور جہنم سے ڈرنے والے بنیں۔ رکوع نمبر 17 ہے، آیت نمبر 22، کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، سو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دیا جائے وہ اپنے رب کے نور میں ہوتا ہے، جبکہ سخت دل والے گمراہی میں رہتے ہیں۔ آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا کلام سب سے بہترین ہے جو دلوں پر اثر کرتا ہے، اور اہل ایمان اس کو سن کر خشیت الہی سے لرز جاتے ہیں۔ آیت نمبر 24، تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا وہ جنت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے گا چکھو جو تم کمایا کرتے تھے۔
उनसे पहले लोगों ने भी झुठला दिया तो उन पर अजाब आया जहां से वो सोचते भी ना थे। बस अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया और यकीनन आखिरत का अजाब ज्यादा बड़ा है, काश वो जानते होते। तो अल्लाह ने वाजिया किया कि जो लोग हक को झुठलाते हैं क़यामत के दिन वो सख्त अजाब का सामना करेंगे, जबकि मुत्तकी लोग अमन में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग अपने चेहरों के बल जहन्नुम में डाले जाएंगे। पूछा जाएगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह इनके इनके चेहरे के बल क्यों? फरमाया, क्योंकि दुनिया में गलत रास्तों पर चला करते थे। आयत नंबर 27। और बिलाशुबा यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। यह अरबी कुरान है जिसमें कोई टेढ़ नहीं, ताकि वो बच जाएं। अल्लाह ताला ने एक आदमी की मिसाल बयान किया है जिसकी मलकियत में कई एक दूसरे से झगड़ने वाले आका शरीक हैं, और एक आदमी है पूरे का पूरा एक आदमी के लिए है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हो सकते हैं? तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, बल्कि उनमें से अक्सर नहीं जानते। यकीनन आप भी मरने वाले हैं और यकीनन वो लोग भी मरने वाले हैं, फिर यकीनन तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ा करोगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में हर किस्म की मिसालें बयान की हैं ताकि लोग सबक हासिल करें, मगर जालिम लोग हर धर्मी पर कायम रहते हैं। इन मिसालों से भी वो इबरत हासिल नहीं करते, सबक हासिल नहीं करते। इस रुकू के अमली नुकात ये हैं, दिल को कुरान और जिक्र से मुनव्वर करें ताकि ईमान में इजाफा हो। कुरान को गौर से पढ़ें क्योंकि इसमें हर चीज की रहनुमाई मौजूद है। बुरे अंजाम से बचने के लिए तकवा इख्तियार करें और नेक अमाल करें। अपने अमाल का मुहासबा करें ताकि क़यामत के दिन नदामत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ ये मुकम्मल होता है हमारा पारा नंबर 23। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसका पैगाम आगे पहुंचाने वाला बनाए, जो हमने सीखा है हमें इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए, हमें रहनुमाई देने वाला बनाए, हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, हमें अपनी रहमतों और नेमतों की कदर करने वाला बना दे। हमारे दिलों में अपना और आखिरत का यकीन मजबूत फरमा दे और हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जिनके लिए मगफरत और जन्नत की खुशखबरी है। अपने अंबिया की तरह दीन के लिए कुर्बानी और सब्र का जज्बा हमें भी अता फरमाए और हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए और हमें तौफीक दे या रब कि हम सब्र, इस्तिग़फ़ार और रुजू की राह पर चलें और तेरी रज़ा वाले बंदे बन जाएं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को कुरान के नूर से भर दे, हमारी खताओं लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।